السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں. آج لگ بھگ 2-3 دن ہو گیا جب اب تک میرا بلاگ نہیں آیا, میں ویڈیو نہیں بنایا. میں اپنے کاموں میں اتنا بیزی ہو گیا تھا کہ میں اب تک ویڈیو بنا بھی نہیں پا رہا تھا اور اپلوڈ بھی نہیں کر پا رہا تھا. آج سیٹرڈے ہے اور آج چھٹی ہے میرا, اور میں ابھی ظہر کی نماز کے لیے جا رہا ہوں. یہ ان لوگ جو جا رہے ہیں میرے روم سے باقی کافی دور رہ رہے ہیں. ایسے ہی میں کھڑکی میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے خیال آیا کہ اذان تو ہو ہی رہی ہے. میں روز ڈیوٹی کی وجہ سے 5 وقت کا نماز پڑھنے کے لیے مسجد تو نہیں آ پاتا ہوں, تو اگر کہ مینیجر اگر کہ مجھے الاؤ کیا تو میں پڑھنے جاتا ہوں اگر کہ فرصت میں رہا تو. اگر کہ الاؤ نہیں کرتا, اتنا بھی بیزی ہو, اگر وہ الاؤ نہیں کرتا تو میں نماز نہیں پڑھ پاتا. پھر کسی وقت فرصت ہوا تو اس نماز کو میں قضا کر دیتا ہوں. تو ابھی سیٹرڈے ہے اور آج میری چھٹی ہے, تو اذان ہو رہی تھی تو خیال آیا کہ روز تو روم میں ہی پڑھتا ہوں, روز تو ڈیوٹی کے ٹائم میں ہی پڑھتا ہوں, پھر کیوں جانا مسجد. چلو یہیں پر روم میں ہی نماز پڑھ لیتے, ظہر کی پھر سو جائیں گے. پر جب ان لوگوں کو میں نے دیکھا تو میں نے سوچا یار, میں اگر کہ آج کہوں گا کہ آج روم میں پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی وہ موقع ہی نہیں دے گا کہ تم کبھی مسجد کو بھی جاؤ. جب یہ لوگ آ سکتے ہیں تو میں بھی آ سکتا ہوں. تو میں نے یہ ارادہ کیا اور میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد کے لیے روانہ ہوا. میں اگر کہ میں خود کو دیکھتا ہوں, اگر کہ میں خود کو اس روپ میں دیکھتا ہوں تو میں ایک چیز یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید اب تک کے لیے میں نے اپنے پاسٹ میں کیا کیا ہے, کوئی غلطی تو نہیں. اللہ جانے اگر کہ کچھ مجھ سے جانے انجانے میں مجھ سے کوئی اگر کہیں کوئی ایسا کام ہو گیا ہوگا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے تو وہ مجھے معاف کرے. پر میں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے بار بار یہ موقع دیتے ہیں کہ شمس الدین تم مسجد کی طرف جاؤ, تم اس دنیا میں آئے ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے. تو ان لوگوں سے مجھے نصیحت ملتی ہے, ان لوگوں کو دیکھ کر میں سیکھتا ہوں, تو میرے اندر وہ جذبات آتا ہے, تو میں خود کو بھی بدلنے کی کوشش کرتا ہوں. اور اللہ ہمیشہ کہتا ہے میرے گھر میں دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. سب سے برا وہ شخص ہے جو دوسروں کی عیب بتانے والا ہو اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو. آپ برے ہو پر آپ اچھے دکھاؤ گے تو آپ ہمیشہ سے یہ آپ کو خیال آئے گا کہ نہیں یار, میں نے دوستوں کو اپنے بارے میں اچھا بتایا ہے, اس کو ہمیشہ اچھا ہی دکھاؤں گا. پر آپ اس کامیابی میں ہمیشہ فیل رہو گے اور آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی. اس لیے آپ جو جیسے ہو ویسا دکھاؤ تاکہ آپ کو ہمت ملے کہ میں آج اور کل میں بہتر انسان بنوں. الحمدللہ. میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ میں شوٹ کر رہا ہوں. سب کے سب اپنے سنت نفل سب فارغ کر جا چکے ہیں. اب ان شخص کو جو دیکھ رہے ہیں
جو میرے ساتھ نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہے، وہ دیکھنے میں تو اس کے پیچھے بیگ ہے، موٹر سائیکل ہے، اچھا خاصا گوگل لگایا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اس کا وقت ہی کام کا ہو، بزی وقت ہو اس کا، پھر بھی تھوڑا بہت وہ اپنے کام کو چھوڑ کر وہ مسجد تک آیا، نماز پڑھا، نماز سے فارغ ہوا، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو انسان کے اندر جو سکون ملتا ہے نا، وہ سکون کسی گھنٹوں کسی دوستوں سے بات کر نہیں ملتا. خود میں انسان اپنے آپ کو ایک بدلاؤ محسوس کرتا ہے جب وہ مسجد سے نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اب بھی اگر کہیں موت آ جائے نا، تو قبر میں اگر کہیں منکر اور نکیر اگر کے سوال جواب کرے تو ان سے بیان کر سکو یار کہ ابھی تو ظہر کی نماز پڑھ کر آیا. بہت سکون ملتا ہے سچ میں. 5 وقت کی نماز پڑھنے سے نا جو جہنم کی آگ اور جہنم کی جو عذاب ہوتی ہے نا، اس سے ڈر ہی نہیں لگتا اس سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وعدہ کیا ہے، تم میری طرف آؤ، حی علی الصلاۃ. وہ ہمیں بار بار پکارتے ہیں، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں انسان کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جب ان سے محبت کریں گے، ان کی عبادت کریں گے، ان کی بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے، تو بے شک رحیم و کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہماری ساری غلطی اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ہماری گناہوں کو بخش دے گا. اور انسان اگر کہیں مر بھی جائے، مرنا تو سب کو ہی ہے، پر اگر کہیں آپ اور ہم اگر کہیں مرے تو ایک امید تو ہونی چاہیے کہ میں جب دنیا میں تھا تو کچھ ایسے نیکی بھی کیے ہیں جس سے اللہ رب العزت ہماری گناہوں کو بخش دے، ہمیں اس عذاب سے بچائے رکھے. یہ امید ہمیں اور آپ میں ہونی چاہیے. اس لیے خود کو بدلنے کی کوشش کرو، بدل نہ سکو پھر بھی کوشش کرو، کیونکہ زندگی آج ہے، کل نہیں رہے گی. اس لیے انشاءاللہ خود کو بدلنے کی کوشش کرو. میں بھی خود کو دھیرے دھیرے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں. قرآن شریف کی جو آیتیں ہیں وہ آج سے میں 14 سال پہلے سے مجھے پڑھنا لکھنا آتا تھا. آج سے 14 سال پہلے اچھی زبان سے پڑھ بھی لیتا ہوں، اچھی زبان سے لکھ بھی لیتا ہوں، پر میں نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کیا. میں نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کیا کہ آخر قرآن شریف میں لکھا کیا ہے. کیونکہ ہمارے نیپال میں تو عربی بھاشا کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی بولتا نہیں ہے، اس کی ہیبٹ ہی نہیں ہے کسی کو. بس مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے، حافظ صاحب نے جو پڑھایا، جو رٹایا وہ رٹے، وہ پڑھے. انہوں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی بہت، کرنا سمجھ میں نہیں آیا. آخر قرآن شریف ہم لوگ کو ہدایت کیا دیتا ہے، وہ ہم سب سے کہتا کیا ہے. اور ماشاءاللہ اس وقت پڑھنے آ گیا، اس وقت لکھنے آ گیا، پر آج قرآن شریف کیا ہے وہ سمجھنے کا وقت آیا. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم جب بھی قرآن شریف پڑھے، اتنی سی کیوں نہ پڑھے،
लफ्ज़ क्यों ना पढ़े, उसको समझ कर पढ़े और उसकी एक आयत भी अगर कहीं आप याद करो, आप उसको समझो, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी उस हिसाब से गुजारने की कोशिश करे तो बेहतर है। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कोशिश करते ही खुद को बदला जा सकता है। अगर कि हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें क्या लगेगा, यार क्यों करना ये कोशिश, आखिर जैसे सब जी रहे वैसे हम भी जिएंगे, जैसे सब जीते जीते मर जाते वैसे हम भी जीते जीते मर जाएंगे। तब किसका आमाल क्या है कोई नहीं जानता, किसका आमाल क्या है कोई नहीं जानता, उससे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला वो कोई नहीं जानता। मैं कितना बुरा हूँ, कितना गलत हूँ, कितना सही है, ये मुझे खुद भी मालूम नहीं है, ये मुझे खुद मालूम है। तो मैं आपको भला क्या बुरा करूँ, मैं आपको कैसे कह सकता हूँ कि आप गलत हो, मैं आपको कैसे कह सकता हूँ कि मैं सही हूँ और आप गलत हो, और आप गलत हो और मैं सही हूँ। क्योंकि हमारे रब ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि आप यकीनी तौर पर किसी को गलत और किसी को सही नहीं कह सकते। ये हमें हक नहीं है, क्योंकि हमें दूसरों की ऐब छुपाने में ही हमारी भलाई है, और हमें ये उम्मीद से ही दूसरों की ऐब छुपानी चाहिए ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी ऐबों को छुपा ले। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जब तुम फ़ोन देखते हो, फ़ोन पे कोई ऐसी चीज़ें देखते हो, फ़ोन पर कोई ऐसी गलत काम करते हुए देखते हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे फ़ोन से भी मुझे कोई हैक कर रहा है, मेरे फ़ोन से भी मुझे कोई दूसरा कोई देख रहा है। आप सेलिब्रिटी नहीं हो, आप पॉपुलर नहीं हो, तो आपके फ़ोन के ज़रिए आप क्या क्या करते हैं, सब स्टोरेज हो रहा है, सब डाटा कलेक्शन किया जा रहा है। अगर कहीं आप सेलिब्रिटी हो, अगर कहीं आप बहुत बड़े फेमस हो, आप छोटी सी गलती कर लो, वो यूँ वायरल हो जाती है कि फलाने आर्टिस्ट ने ऐसा किया, फलाने टिकटॉकर ने ऐसा किया, फलानों ने ऐसा किया, फलानों ने ऐसा किया। कितनी बड़ी बात, छोटी सी गलती फ़ोन के ज़रिए से दुनिया तक पहुंच जाती है। तो क्या ये स्टोरेज करने का ज़रिया भी तो खुदा ताला ने किसी के माइंड में सेट किया होगा, तो वो आज हम लोग के सामने हम लोग के सामने वो आ रहा है। तो आप सोचो, जिसने दुनिया बनाई उसने पहले ही सारा सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज़ उसने पहले ही लिख रखी है। इसलिए मैं बड़ा आलिम नहीं हूँ, मैं हाफिज़ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ आप लोग के ज़रिए से खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं अगर कहीं कभी किसी जगह पर गलत कदम उठाने की मेरी हिम्मत भी आए, मैं अगर कहीं गलत रास्ते पर चलने की कोशिश भी करूँ, तो मुझे ये एहसास हो कि मुझे देखने वाला सिर्फ मेरा रब ही नहीं, आप लोग भी है। मुझे आप लोगों के सामने भी अच्छा बनना है, ताकि ज़रिया मैं रब तक आसानी से पहुंच सकूं। पर हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, मुझे देखने वाला तो कोई भी नहीं है, मुझे तो समझने वाला कोई भी नहीं है, मैं कुछ भी करूं किसको क्या ही पता चलेगा, मैं कुछ भी गलत करूं या कुछ भी सही करूं किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को फ़र्क पड़े या ना पड़े, आप अपने ज़मीर को इतना भी नीचा मत गिराइए, इतना भी खुद के नज़रों में मत गिराइए कि कल हो के जब आप मस्जिद की दहलीज पर जाओ तो आपको ये अफ़सोस करना पड़े, या अल्लाह तो मेरी नमाज को कबूल करेगा या नहीं करेगा। अल्लाह आप सबको और हमें हिदायत दे।